چاہے سبحانی میاں کا اسٹیج ہو، چاہے منانی میاں کا اسٹیج ہو، ان تینوں ممبروں پر کہیں مسولی نظر آتا ہے، کہیں کالپی نظر آتا ہے، کہیں برکات بحریرہ نظر آتا ہے، کہیں اجمیر نظر آتا ہے، کہیں کچھوچا نظر آتا ہے۔ اس سارے ممبروں سے یہی پیغام جاتا ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان مخدوم سمنا، عرس رضوی، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ پیر سید جامی اشرف صاحب قبلہ، جامعہ نوریہ رسبیہ باقرگنج بریلی شریف۔ کیا بات ہے حضرت منانی میاں کا جو اسٹیج ہے نا، الحمدللہ مچل کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان یہ اللہ۔ تو مکمل اہل سنت کی بالکل امام عشق و محبت کی طرف منسوب اعلیٰ حضرت ایکسپریس ہے۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، جی اعلیٰ حضرت کا خون اور سادات کا وفادار نہ ہو، ہو ہی نہیں سکتا، بے شک حق ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے امام نے پوری زندگی اپنے گھر کا، اپنے بابا کا، اپنے دادا کا پرچار نہیں کیا، بلکہ کیا تو یہ کہا کیا بات ہے رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا بات ہے سید صاحب، سبحان۔ اتنا ضرور کہوں گا، جن خانقاہوں میں احمد رضا کا نام نہیں ہے، احمد رضا کے مسلک کا نعرہ نہیں ہے، کیا بات، جہاں پر عشق و محبت کا نعرہ نہیں ہے، کیا بات۔ ممکن ہے وہاں پر تفسیر بھی رائے کی جاتی ہو، ممکن ہے وہاں پر مخدوم سمنانی کے بیان کردہ عقیدوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہو، میں کہتا ہوں سنو، یہ خانقاہوں کا قصور نہیں، جب سے خانقاہوں کی گدی پر جاہل لوگ براجمان ہوئے ہیں، نہ اپنے جد کی تعلیم سے واقف ہے، نہ امام احمد رضا کی تعلیم سے واقف ہے، اے سنیو امام احمد رضا کے عرس میں آئے ہو، یہ اجماع ہے، یہ اتفاق ہے تمام اہل سنت والجماعت کا کہ حضور کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، اس کے بعد حیدر کرار ہے۔ میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا جو شخص اس ترتیب کے خلاف ہو، اگر وہ میرے خاندان سے ہو، اگر میرے مریدوں سے ہو، اگر میرے خلفاء سے ہو، اس کا اشرف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا جس بزم میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگتا ہے، ممکن ہے وہ بس میں بھٹک سکتی ہے، کیونکہ جو اعلیٰ حضرت والا ہوتا ہے، امام احمد رضا والا ہوتا ہے، مخدوم سمنانی والا ہوتا ہے، محدث اعظم ہند والا ہوتا ہے، ہم شفیع غوث ثقلین حضرت اشرفی میاں والا ہوتا ہے، شاہ برکت اللہ والا ہوتا ہے، جو غریب نواز والا ہوتا ہے، بابا فرید والا ہوتا ہے، ان سب کا عقیدہ یہی ہے جو میرے امام نے اعلان کیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے جنت رسول۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، فیضان بریلی شریف، فیضان
قائم رہنا، اسی موقف پر قائم رہنا۔ میں اپنی بات جلد سے ختم کے قریب کرتا ہوں۔ آج وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا امام احمد رضا کا نام لے رہی ہے؟ آج وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا امام اہل سنت کا ترانہ پڑھ رہی ہے۔ آج وجہ کیا ہے؟ ایک ریسرچ میں آیا ہے یا نبی کے بعد پوری دنیا میں اگر کثرت سے کوئی سلام پڑھا جاتا ہے وہ سلام رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں، جو جامعہ کے فارغین طلبہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیے ممبر شریف پہ۔ انشاءاللہ حضرت کی تقریر کے بعد میں دستار بندی ہوگی انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو، مجھے بے حد خوشی ہے، اللہ حضرت منانی میاں کو سلامت رکھے، آمین ان آمین کی آمین۔ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اتنی سالوں سے مسلسل وہ جملہ اہل سنت کو بلا کر کے جی حضرت، اتحاد سنیت کا پیغام دے رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ سبحان سنی اللہ۔ عوام ایک ہو جاؤ، اہل سنت کی عوام ایک ہو جاؤ۔ میرے پیارو، بس کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ غور کرو، آج یہ چوک در چوک مجمع یہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں پیشانی خم کرنے کیوں آ رہا ہے؟ اور حقیقت تو یہ ہے، یہ عرس امام اہل سنت یہ عوامی عرس نہیں ہے، یہ عرس تو علماء کا عرس ہے، مفتیان کرام کا عرس ہے۔ یہ عرس تو ایسا ہے، ہر گلی میں کسی کوئی ادارے کا بڑا مفتی نظر آتا ہے، کوئی بڑا محدث نظر آتا ہے، کوئی بڑا کاتب نظر آتا ہے، کوئی بڑا مصنف نظر آتا ہے، اور ہر آدمی، ہر عاشق آنے والا دنیا کے کسی بھی کونے سے آنے والا ہو۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات دیکھیے ادب ہو یا ناگا لینڈ ہو، کہیں پر کس کو بھی دعوت دے دے دیوانہ جھومتے ہوئے چلا کیا آئے، بات ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ ان کے اندر واقعی میں تواضع امام عشق و محبت کی ہے، عاجزی انکساری مفتی اعظم ہند کی ہے، اخلاق و کردار حضور مفسر قرآن کا ہے، اور بردباری تاج الشریعہ کی۔ ان ساری چیزیں جن میں جمع ہو جائیں اسی کو تاج ملت منانی میاں کہا جاتا بہت ہے۔ اچھے، زندہ باد میرے زندہ پیارو، باد۔ منانی میاں کے بارے میں ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں۔ سید امین القادری صاحب قبلہ نے یہی بریلی میں یا کہیں بیان میں کہا تھا کہ منانی میاں کے تعلق سے کہ جسے ہم شبیہ اعلیٰ حضرت کی شباہت جسے آج کے دور میں دیکھنا ہو تو وہ شبیہ کا نام منانی میاں تاج ملت ہے۔ اللہ ان کے اس ادارے کو سلامت رکھے، ان کے شہزادگان کو سلامت رکھے، ان کی ذات کو سلامت رکھے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے پیارو، اللہ نے امام عشق و محبت کو یہ جو شان عطا فرمائی، یہ جو مرتبہ عطا فرمایا، یہ جو مقام عطا فرمایا، کیا اعلیٰ حضرت کے دور میں اور کوئی مولوی نہ تھا؟ ہر مکتبہ فکر میں بڑے سے بڑے مولوی موجود تھے، بڑے سے بڑا مفسر موجود تھا، بڑے سے بڑا محدث موجود تھا، لیکن میرے پیارو یہ امتیازی شان امام احمد رضا کو حاصل کیسے ہوتی ہے؟ چند جملوں میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اے نوجوانوں، پیغام لے کر کے جاؤ، احمد رضا کو 14ویں صدی میں یہ امتیازی شان حاصل کیسے ہوتی ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے، اور مولویوں نے تھانہ بھون کا ہو، سہارنپور کا ہو، نتوا کا ہو، کہیں کا بھی ہو، انہوں نے جب قرآن کے ترجمے کا ارادہ کیا تو قاموس کو کھولا، مصباح اللغات کو کھولا، نہ جانے کتنی ڈکشنری کو کھول کر کے ترجمہ قرآن کیا۔ لیکن جب میرا امام نقی علی کا بیٹا جب ترجمہ قرآن لکھنے بیٹھتا ہے تو قاموس اور مصباح کو ترجیح نہ دیتے ہوئے اسی سودا کرام میں بیٹھ کر کے مدینے کی جانب لو لگا کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس غزوی، جامعہ نوریہ رضویہ باقرگنج بریلی شریف۔ تو پیارو پتا کیا چلا؟ جو لوگوں کو دیکھ کے ترجمہ کیے ان کی قبروں کا نشان تک باقی نہ رہا،
جس نے مصطفیٰ کے رخ زیبا کو دیکھ کر کے کنزُل ایمان عطا کیا، آج پورے بھارت سے پوری دنیا سے سودا کران میں آنے والا ہر شخص یہ گردے مزار امام احمد رضا کہتا ہوا آتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے حضرت، سبحان اللہ۔ میرے امام کا آخری پیغام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کے دور میں صلح کلیت سے، رافضیت سے، خارجیت سے اور ان تمام بکواس فرقہ باطلہ سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے عرض کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران خطاب کوئی غلطی قصداً سہون ہوئی ہو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ ربی من